جب ایک انسان اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اور اس نے اس کا شکر نہیں کیا، اس کا شکر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا، صحیح طریقے سے وہ زندگی بسر کرتا، تو یہ اس کا شکر تھا. تو اس نے نہیں کیا، تو یہ اس کے لیے یہی جو مال اور یہ جو جائیداد ہے اور جو یہ کشادگی، یہ اس کے لیے عذاب کا کارن، عذاب کی وجہ جو بن سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا شیخ، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اسلام حق کا راستہ ہے یا اسلامی ٹروتھ ریلیجن ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کبھی کبھار ڈاؤٹ آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ کسی بندے کو دیکھتا ہے جو اسلام پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اسلام سے بہت دور ہے، اسٹل وہ پیسفل لائف گزار رہا ہے یا وہ بہت دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہے. اس کی کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی حقیقی کامیابی کی علامت نہیں ہے. اپیرنٹلی اگر ہمیں دکھا کوئی شخص جو ہے ہماری نگاہوں سے اس کو دنیا میں بہت وسعت ہے، وسعت حاصل ہوئی ہے، کشادگی ہے وغیرہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں بھی وہی وسعت یا پھر اس سے زیادہ ملے گی. تو دنیاوی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، اختبار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اموال ہیں، ان کا جو مال ہے اور ان کے جو اولاد ہے، آپ اس سے امپریس نہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب ملے اس چیز کے ذریعے سے. جب ایک انسان اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اور اس نے اس کا شکر نہیں کیا، اس کا شکر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا، صحیح طریقے سے وہ زندگی بسر کرتا، تو یہ اس کا شکر تھا. تو اس نے نہیں کیا، تو یہ اس کے لیے یہی جو مال اور یہ جو جائیداد ہے اور جو یہ کشادگی، یہ اس کے لیے عذاب کا کارن، عذاب کی وجہ جو بن سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا اذا رأيت اللہ يؤتي العبد من الدنيا على ما سيه ما يحب فإنما هو استدراج. اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے رہے ہیں، دنیا میں بہت نواز رہے ہیں، جبکہ وہ گناہ گار بندہ ہے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے لیے استدراج ہے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ زیادہ وہ دے رہے ہیں، کشادگی اور وسعت اور مال اور رزق وغیرہ باقی سب چیزیں اس کو مل رہا ہے، لیکن وہ کسی پہ بھی شکر نہیں کرتا، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. استدراج یعنی زیادہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ عذاب ملے گا پھر. تو اس کے لیے ایک استدراج ہے، یعنی گریجولی اس کو کہاں پہ لے جا رہا ہے، گریجولی اس کو یہ سب کشادگی جو ہے یہ اس کو لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. تو اس دنیا میں اگر اپیرنٹلی ہمیں دکھے کہ کوئی سکسیسفل ہے، تو یہ اس کا پیرامیٹر نہیں ہے، اس کا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی یا آخرت میں بھی سکسیسفل ہو یا اس کو حقیقی معنی میں سکسیس ملی ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ آخرتی کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا، جو وہاں پہ ناکام ہوا وہ ناکام ہوا. پھر کتنا ہی اس کے پاس مال و جائیداد ہو، کچھ بھی ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی میں ہمیں جو ملتا ہے، جو ہمیں جو نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب آسائش ہے، یہ ٹیمپرری ہے. انسان اگر کسی کی ہیلتھ کو دیکھا کہ یار یہ تو بہت ہیلدی ہے، تو یہ بھی ایک ٹیمپرری چیز ہے. کچھ ٹائم کے بعد یہ ہیلتھ اس کے پاس، یہ صحت نہیں رہے گا.
دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس تو پیسہ ہے، تو دیکھے گا کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ پیسہ اس کے پاس نہیں رہنے والا ہے. وہ دیکھے گا کہ یار اس کے پاس تو ایسی چیزیں ہیں تو وہ بھی رہنے والا نہیں ہے، یہ خود یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں سے کامیابی ہوئی؟ تو اصل کامیابی تو وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے. اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر یہ دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جو مکھی ہے اس کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب نہیں دیتا. یعنی اگر اس دنیا کی زندگی کی قیمت ایک جو بعوضہ جو ہے مکھی اس کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو بے ایمان انسان ہے جو ایمان پہ نہیں ہے اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. تو اسی لیے جو مٹیریل سکسیس ہے اور یہ کہنا کہ مٹیریل سکسیس یا اس انٹرنل ہیپینس کا وہ انڈیکیٹر یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں تب بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اصل جو انسان کی سکسیس ہے اور اصل جو راحت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دیندار لوگ ہیں، جو دین پہ محنت کرتے ہیں اور جو صالح اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.